بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم حفیظ طائب کی شامل نصاب نعت پڑھیں گے۔ حفیظ طائب ایک مشہور نعت گو شاعر ہیں۔ 14 فروری 1931 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ حفیظ ان کا اصل نام عبدالحفیظ ہے اور طائب تخلص کرتے تھے 1974 میں۔ آپ نے جامعہ پنجاب سے ایم اے پنجابی کیا اور 1993 تک پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج میں جو ہے تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ حفیظ طائب کا شمار پاکستان میں نعت گوئی کے جو ابتدائی شعراء ہیں، نعت گوئی کے بانی شعراء میں جو ہے ان کا شمار ہوتا ہے، اور ایک نعت کے حوالے سے ایک بلند پایا محقق اور تنقید نگار بھی تھے۔ نعت گوئی کے فروغ کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں بہت سارے جو ہے وہ حسن کارکردگی کے جو تمغے جو ہیں وہ ان کے دیے گئے، بہت سے ایوارڈ حاصل کیے، آدم جی ایوارڈ، نقوش ایوارڈ، ہمدرد فنڈیشن ایوارڈ، یہ سارے جو ہیں ایوارڈز جو ہیں انہوں نے نعت گوئی کے فروغ کے سلسلے میں جو ہے وہ حاصل کیے۔ آپ کی تصنیف کردہ کتب میں صلو علیہ وآلہ، اردو مجموعہ نعت، سگ متراں دی، وسلم تسلیما، وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی یاسین وہی طٰہٰ، مناقب اور اردو مجموعہ منقبت جو ہیں وہ شامل ہیں۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نعت میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توضیح بیان کی جاتی ہے، اور نعت جو ہے وہ مختلف شعری حیتوں میں لکھی جاتی ہے۔ آج کی ہماری یہ شامل نصاب حفیظ طائب کے نعت جو ہے وہ غزل کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر، خوش نیاد و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر، دل نواز و دل پذیر و دل نشیں و دل کشا، چارہ ساز و چارہ کار و چارہ گر خیر البشر۔ خوش خصال سے مراد ہوتا ہے جی اچھی عادات، خوش خبر جو ہے یہ اچھی خبر، بشارتیں جو ہیں وہ سنانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اخلاق کے اعلیٰ نمونے پر فائز تھے، اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، اور آپ کی سیرت جو ہے، آپ کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ ایک نسل انسانی کے لیے کامل نمونہ ہے۔ شاعر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک انتہائی جو ہے وہ اعلیٰ اوصاف کے مالک ہیں اور افضل ترین انسان ہیں۔ آپ جو ہیں وہ سب سے عمدہ خصلتوں کے مالک ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ وہ آپ کی سیرت جو ہے اور آپ اخلاق کے جو ہے وہ عمدہ مرتبے پر فائز ہیں، آپ کی سیرت جو ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور خوش خبر خیر البشر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کے خیال میں جو ہے وہ پاکیزگی ہے، پاکی ہے، کہ آپ جو ہے وہ ہمیشہ اچھی باتیں اور بشارتیں، خوشخبری جو ہیں وہ سنانے والے ہیں۔ اعلیٰ اور بلند اخلاقی صفات کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کائنات کے افضل ترین اور پسندیدہ ترین شخصیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور شگفتہ گفتگو جو ہے وہ دلوں کو
تازگی بخشنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جو انسانیت جو ہے وہ جہالت کی جو ہے وہ گڑھوں میں پڑی ہوئی تھی، جہالت کی تاریکیوں میں جو ہے وہ گری ہوئی تھی، اور اس وقت عرب قوم جو تھی، عرب قبائل جو تھے، وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے جو ہے وہ ان کو اس ذلت اور رسوائی کے گڑھے سے نکالا، اور جو ہے کہ اس عرب قوم کو جو ہے ایک مہذب قوم بنایا۔ احادیث مبارکہ میں وہ بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاقی صفات جو ہے ان کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صاحب اخلاق، مہذب اور عمدہ خیالات کے مالک تھے، اور انسانیت کی بلائی کے لیے جو ہیں وہ اچھی خبریں جو ہیں وہ سنانے والے تھے۔ اور خوش نیاد سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عالی نسب تھے، آپ جو ہیں کہ اعلیٰ نسب اور افضل ترین انسان ہیں، جن کی صورت بھی دل کو تڑپا دے، وہ حسین حال حال ہوتے ہیں۔ دل نواز و دل پذیر و دل نشین و دل کشا۔ دل نشین ہوتا ہے جی کہ دل میں گھر کرنے والا، دل میں رہنے والا۔ دل کشا ہوتا ہے جی دلوں کو شگفتہ بنانے والا۔ چارہ ساز و چارہ کار ہوتا ہے جی غم کا علاج کرنے والا، یعنی کہ مختصراً مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دلوں کو تسلی دینے والے اور دل نشین جو ہیں، دلوں میں گھر کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب کی مشکلات حل کرنے والے اور سب کے لیے آسان راہ جو ہے وہ بتانے والے ہیں، چارہ گر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے جو ہے وہ رحمت ہیں، اور آپ جو ہے ایک ایسے معاشرے کو ایمان اور توحید کی جو ہے وہ دعوت دی کہ جو ذلت اور رسوائی اور کفر و شرک کی جو ہے وہ دلدل میں گرفتار تھا، جہاں پہ انسانیت نام کی جو ہے وہ کوئی چیز باقی نہیں تھی، اور ہر ایک طاقتور انسان جو ہے وہ فرعون بنا ہوا تھا، اور ہر طرف جو ہے وہ قتل و غارت گری تھی، قتل و غارت گری تھی، اور کسی کی عزت اور عصمت جو ہے وہ محفوظ نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی جو ہے کہ غریبوں کا پرسان حال تھا، اور نہ ہی عورتوں کو جو ہے وہ کوئی حقوق حاصل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے وہ عرب معاشرہ جو ہے وہ ذلت کی پستیوں میں گرا ہوا تھا، اور جو ہے کہ بیٹیوں کو اور بچیوں کو جو ہے وہ لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے، اس طرح کی جو ہے وہ برائیوں میں عرب معاشرہ گرفتار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے لیے چارہ کار، ان کے غموں کا علاج کرنے کے لیے اور ان کے دلوں کو شگفتہ بنانے کے لیے اور ان کے غموں کا علاج کرنے کے لیے جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ صفات بیان ہو رہی ہیں اس شعر میں، کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ یا خیر البشر، آپ اپنی امت کے لیے جو ہے وہ رحمت ہیں، بلکہ تمام جہانوں کے لیے جو ہے وہ آپ رحمت ہیں، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ سب کے دلوں کو تسلی دینے والے اور سب کے دلوں میں جو ہے وہ گھر کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے جو ہے وہ لوگوں کے دل پھر جاتے ہیں، دلوں کی گرہیں جو ہے وہ کھل جاتی ہیں، اور لوگوں کے دل جو ہے وہ سکون پاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت کے جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرمانے والے، اور آپ کی نظر عنایت سے جو ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ شفا ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عظیم ترین اور اعلیٰ ترین اخلاقی اور صاف کے حامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک جو ہے وہ صرف مسلمانوں تک محدود نہ تھا، بلکہ کفار بھی جو ہے وہ آپ کی رحمت سے
محروم نہ رہتے تھے آپ، ان کے لیے بھی جو ہے وہ خیر البشر تھے، اور وہ جو ہے وہ بھٹکے ہوئے جو لوگ تھے ان کو سیدھا راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھایا، اور سیدھا راستے کی طرف جو ہے وہ کفار کی بھی رہنمائی فرمائی۔ سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر۔ خوبصورت جو ہے وہ تراکیب کے ذریعے سے، اس خوبصورت الفاظ جو ہے وہ ان کے اس کے چناؤ کے ساتھ جو ہے وہ شاعر اس شعر میں ایک مرتبہ پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام انسانوں میں سے بہترین انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ اعلیٰ صفات کا مرقع ہے۔ آپ سر بسر جو ہے وہ مہر و محبت فرمانے والے ہیں، اور صدق و صفا ہیں، اور صادق اور امین ہیں، اور سچائی کے جو ہے وہ پیکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت و شفقت ہیں۔ آپ سارے زمانے میں بلکہ رہتی دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے وہ وجود مبارک جو ہے سچائی اور پاکیزگی اور حسن اخلاق کا سرچشمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نرم مزاج اور مہر و محبت فرمانے والے اور لطف و عنایت فرمانے والے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہ لیتے تھے، اور کسی سے جو ہے وہ مہر و محبت کا معاملہ جو ہے وہ پیش کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، اگر میں نے کوئی کام کیا تو کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا، جو ملتا کھا لیتے، کھانوں میں کبھی عیب نہ نکالتے، مہینوں تک جو ہے وہ آپ کے گھر میں آگ نہ جلتی تھی، فاقہ ہوتا تھا، مریضوں کی عیادت کرتے، جنازوں میں حاضر ہوتے، فقراء و مساکین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے، لوگوں سے نرمی کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتے۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام اخلاق عالیہ جو ہیں کہ وہ آپ کی ذات میں موجود تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بہترین انسانی نمونہ جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ اعلیٰ اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منکرین سے بھی جو ہے وہ نہایت اخلاق اور صدق و صفا کا سلوک فرماتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی کو جو ہے وہ اپنے لطف و کرم سے، اپنے مہر و محبت سے، اپنے لطف و عنایت سے جو ہے وہ محروم نہیں کیا، اور عمر بھر جو ہے وہ سچائی اور پاکیزگی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ سچائی اور پاکیزگی کا دامن جو ہے وہ تھامے رہے۔ آپ کی شفقت، محبت، عنایت، الفت جو ہے کہ وہ سے دشمن بھی جو تھے وہ بھی مستفید ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لطف اور مہربانی کی جو ہے وہ اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی کہ حضرت زید بن حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو اپنے والدین پر ترجیح دی، اور آپ کا غلام جو ہے وہ رہنے کا انتخاب کیا۔ صاحب خلق عظیم و صاحب لطف امین، صاحب حق، صاحب شق القمر، خیر البشر۔ صاحب خلق عظیم کے اعلیٰ اخلاقی صفات اور اعلیٰ عادات کے مالک، صاحب لطف امین سے یہ جو ہے وہ مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و کرم جو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لطف و مہربانی جو تھی وہ سب کے لیے تھی، اور جو ہے کہ وہ سب بہت زیادہ اور وسیع تھی۔ شق القمر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ مفہوم ہے شعر کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اخلاق نہایت عرفہ و اعلیٰ ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و کرم جو ہے وہ سب کے لیے عام ہے، اور آپ نے جو ہے وہ چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ رکھتے ہیں۔ شاعر جو ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات گرامی میں جو ہے وہ اعلیٰ ترین اخلاقی اوصاف جو ہے وہ جمع کی، اور آپ کا لطف و عنایت جو ہے وہ تمام انسانیت کے لیے عام ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ آپ نے ہمیشہ حق و صداقت کی جو ہے وہ پاسداری کی، اور سب کے ساتھ جو ہے وہ مروت اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے جو ہے وہ اپنے اور پرائے جو ہے وہ یکساں مستفید ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، جسے دیکھ کر جو ہے وہ منکرین نے نبوت جو تھے وہ ان کی عقل دنگ رہ گئی۔ اسی لیے جو ہے وہ شاعر نے اس شعر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب شق القمر کہا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ القمر کی جو ہے وہ پہلی 2 آیات کا ترجمہ جو ہے وہ کچھ یوں ہے، بلکہ آیات کا مفہوم جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غلطیوں اور کوتاہیوں کو جو ہے وہ معاف فرمائے۔ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شک ہو گیا، اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں، کہنے لگتے ہیں یہ بڑا زبردست جادو ہے۔ اور یہ معجزہ جو ہے وہ ہجرت سے 5 سال پہلے جو ہے وہ رونما ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خیر البشر ہیں، تمام انسانوں کے لیے خیر ہیں، اور سب انسانوں میں سے افضل اور بہترین انسان ہے، اور یہ آپ کا معجزہ ہے۔ آپ جو ہے وہ صاحب اعجاز ہیں کہ آپ نے چاند کو جو ہے وہ انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دکھایا۔ کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، عرصۂ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر۔ دہر جو ہے جی وہ زمانے کو کہتے ہیں، ظفر سے کے معنی ہے کامیابی، وجہ ظفر کے کامیابی کی، وجہ فتح اور کامرانی کا سبب ہونا۔ عرصۂ محشر سے مراد یہاں پہ جو ہے وہ میدان حشر ہے، میدان محشر ہے، اور درگزر جو ہے وہ معاف فرمانے کو کہتے ہیں، معاف کر دینے کو، وجہ درگزر کے معاف کر دینے کی وجہ یعنی کہ بخشش کا وسیلہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ حضور کی ذات گرامی جو ہے وہ زندگی کی مشکلات میں جو ہے وہ زندگی کی کشمکش میں کامیابی کا ذریعہ ہے، اور حشر کے میدان میں بھی جو ہے وہ اپنی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بخشش کا وسیلہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے۔ شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام انسانوں میں اعلیٰ اور افضل ہیں، اور آپ جو ہیں وہ بہترین اخلاق کے جو ہے وہ مالک ہیں۔ اور جو ہے جی کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ مصیبت میں مبتلا لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ فتح و کامرانی کا وسیلہ ہے، کہ لوگ جو ہے وہ آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہیں، اور لوگ جو ہیں جی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے جو ہے وہ غموں سے نجات پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم جو ہے وہ سب کے دلوں کو جو ہے وہ سب لوگوں کو جو ہے وہ آپ کی نظر کرم سے سکون و قرار نصیب ہوتا ہے۔ روز قیامت جب سب لوگ جو ہے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، تو اعمال کا حساب کتاب جب ہوگا تو اس لمحے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار امتیوں کی جو ہے وہ شفاعت فرمائیں گے، اور جو ہے جی کہ ان کے لیے بخشش کا وسیلہ اور ذریعہ ہوں گے۔ اس شعر میں جو ہے جی وہ
یہ ایک حدیث پاک کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے، مفہوم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے اختیار دیا کہ یا میں نصف امت کو جنت میں داخل کرا لوں یا شفاعت کروں۔ میں نے شفاعت کو پسند کیا کیونکہ شفاعت کا فیضان عام ہے، تاکہ جب تک میری امت کا آخری فرد بھی جنت میں نہ پہنچ جائے میں شفاعت کا حق استعمال کرتا رہوں۔ میری شفاعت گناہگاروں اور خطاکاروں کے لیے ہوگی۔ غرض یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت جو ہے وہ دنیا و آخرت دونوں میں جو ہے وہ انسانیت کے لیے باعث رحمت بھی ہے اور باروز قیامت جو ہے وہ باعث نجات بھی ہے۔ رونما کب ہوگا رائے زیست پر منزل کا چاند، کب ختم ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر۔ مسلمانوں کی جو ہے وہ پستی اور زوال کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے اس شعر میں، جی کہ مسلمانوں پر امت مسلمان جو ہے وہ جو اندھیروں کا سفر جاری رکھے ہوئے ہے، اس وہ منزل کا چاند جو ہے وہ کب دیکھے گی، وہ کب عروج حاصل کرے گی، اور پستی اور ذلت سے جو ہے وہ مسلمان کب نکلیں گے۔ آج بھی اگر ہم اپنے موجودہ جو عالمی حالات ہیں ان پر جب نظر دوڑاتے ہیں، کشمیر کی صورتحال کو دیکھتے ہیں، برما کے صورتحال، فلسطین میں جو ہے وہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم جو ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے جی وہ آج بھی یہ شعر جو ہے وہ ان حالات پر صادق آتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں جی کہ یا تمام انسانوں کے لیے باعث رحمت، کائنات میں زندگی کا جو ہے وہ کب جو ہے وہ ثمر آور ہوگا، مسلمانوں کا جو حال ہے، امت مسلمان جو ہے وہ کب راحت اور سکون اس کو جو ہے وہ حاصل ہوگا، کب اس کی جو ہے وہ دکھ اور تکلیف ختم ہوں گی، آخر کب جو ہے وہ زندگی کے اندھیرے جو ہیں وہ ختم ہوں گے، اور آج جو ہے وہ مسلمان جو ہے کہ وہ طرح طرح کے اندھیروں میں طرح طرح کے تکالیف اور مصائب کا جو شکار ہیں، مصیبتوں اور اندھیروں کا جو دور دورہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نظر عنایت سے ہی جو ہے کہ وہ اندھیرا جو ہے وہ چھٹے گا، اور آج مسلمان جو ہے وہ ناکامی اور محرومی میں جو ہے وہ بھٹک رہے ہیں۔ ایک سوالیہ انداز ہے اس شعر میں کہ کب جو ہے وہ ان کی مصائب اور تکلیف جو ہے وہ ختم ہوگی۔ مولانا الطاف حسین حالی کا جو وہ ایک شعر ہے اسی طرح کی ایک وہ دعا جو ہے وہ کرتے ہیں، اے خاصا اے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تری آ کے عجب وقت پڑا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے۔ تو اندھیروں سے مراد بھی جو ہے وہ تقریباً یہی ہے کہ وہ مسلمان امت کا جو بیڑا جو ہے وہ تباہی کے قریب جو ہے وہ آن لگا ہے، اور کب جو ہے جی کہ وہ رائے زیست پر، زندگی کی راہوں پر جو ہے وہ منزل کا چاند طلوع ہوگا، اور کب جو ہے وہ امت مسلمان جو ہے وہ اس مشکل دور سے جو ہے وہ مشکل دور سے جو ہے وہ نکل کر جو ہے جی کہ وہ کامیابی کی راہوں پر گامزن ہوگی۔ کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال۔ دراصل ان دو اشعار کی تشریح اگر اکٹھی کی جائے ایک بند کی صورت میں تو تب جا کے جاؤ اس کے معنی مفہوم زیادہ واضح ہوں گے۔ کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر۔ کہ ملت بیضا جو ہے وہ روشن قوم جو ہے، بیضا جو ہے ملت بیضا سے مراد روشن ملت ہے، ان کو کب جو ہے وہ عروج حاصل ہوگا، کب جو ہے وہ کوئی بلند مقام حاصل کریں گے، کہ ملت اسلامیہ کو جو ہے وہ ایک بار پھر کمال کا اوج کمال جو ہے وہ کب ملے گا، موجودہ حالات کی جو شب حالات جو ہیں وہ کب، موجودہ حالات کی سنگینی جو ہے وہ کب ختم ہوگی۔ کہ مسلمان جو ہے کہ جب ان کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں ہم تو کم و بیش 1000 سال تک جو ہے وہ دنیا کی ایک
بڑی طاقت رہے ہیں، اور علم و حکمت میں اور سیاست کے میدان میں جو ہے جی وہ کوئی ان کا ثانی نہ تھا، اور دنیاوی مادی ترقی کے حساب سے بھی، حوالے سے بھی، اور جو ہے کہ دنیاوی دینی اور اخلاقی جو بلندیاں ہیں اس حوالے سے بھی، اور علم و حکمت کے میدان میں بھی، ٹھیک ہے جی، کہ وہ مسلمانوں کی جب ایجادات کا ذکر آپ پڑھتے ہیں، یا سائنسی میدان میں ان کی جو ہے وہ فتوحات جو ہیں جب ان کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی غرض کے ہر لحاظ سے جو مسلمان جو ہیں وہ عروج پر تھے، ایک روشن ملت تھے، تو اب جو ہیں وہ شب حالات جو ہیں، حالات کی سنگینیاں جو ہیں جی وہ ان کا شکار ہیں۔ تو اس میں بھی ایک سوالیہ استفہامیہ انداز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ سوال کرتے ہیں شاعر کہ کب جو ہے وہ آپ مسلمان جو ہیں وہ پستی و زوال کے جو ہے وہ گڑھے میں جو گرے ہوئے ہیں، اور یہ کب جو ہے وہ اس ذلت سے نجات حاصل کریں گے، کہ جبکہ ایک دور تھا کہ ملت اسلامیہ جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کو جو ہے وہ کمال حاصل تھا، مگر آج وہی کون جو ہے وہ ذلت اور پستی کا جو ہے وہ شکار ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ مصیبت کے جو ہے وہ اندھیرے جو چھائے ہوئے ہیں، اور دور دور تک جو ہے وہ روشنی کے اور سحر کے جو آثار ہیں وہ نظر نہیں آتے، اور ایسے میں شاید جو ہے وہ عاجزی سے بارگاہ نبی میں جو ہے وہ درخواست کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں کہ خیر البشر ہے، انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے بھلائی اور خیر کے پیکر، کہ مسلمانوں کے مصائب جو ہیں وہ کب ختم ہو گئے، اور انہیں ان کی جو عظمت رفتہ جو تھی، وہ ان کی کھوئی ہوئی عظمت جو تھی وہ ان کو کب واپس ملے گی۔ در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر طائب کے حال زار پر خیر البشر۔ شروع میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جو یہ نعت جو ہے وہ غزل کی حیت میں لکھی گئی ہے، اور شاعر جو ہیں وہ نعت یا مقطع میں جو ہے وہ اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے نہایت عاجزی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بے بال و پر، بے سر و سامان اور بے نوا، عاجز اور بے کس جو ہے وہ ظاہر کرتے ہوئے، اور یہ یقینی بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے بال و پر ہے، کہ وہ بے سر و سامان ہے، اور تمام بلندیوں اور رفتوں کے مالک جو ہیں وہ نبی، تمام بادشاہیوں کے مالک جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حفیظ طائب جو ہیں وہ اپنے آپ کو حقیر و بے سر و سامان خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے کب جو ہے وہ حضوری کا اذن ملے گا، اور کب جو ہے وہ میرے حال پر نظر عنایت ہوگی، اور بارگاہ رسالت میں جو ہے وہ حضوری کی التجا کرتے ہوئے کہتے ہیں جی کہ میرے جیسے جو بے قصر حقیر انسان جو ہے وہ اس کو کب جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں حضوری کی جو ہے وہ اجازت ملے گی، اور ایک نظر طائب کے حال زار پر، اس کا جو حال زار جو ہے اس کا جو ابتر اور برا حال جو ہے اس پر بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک رحمت کی نظر فرمائیں۔ کوئی تشریح طلب بات، یا کوئی لفظ یا معنی رہ گیا ہو، یا تشریح میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ آئندہ سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔